آستانہ عالیہ سیال شریف کی تمام کانفرنسیں، قوالیاں، خطابات سننے کے لیے اور اس کے علاوہ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کیونکہ تمام پیر بھائی جانتے ہیں کہ حضور بیمار ہیں اور آپ نے لکنت ہے بولن دے وچ، لہذا آپ اپنا پیغام تحریری صورت ہے اپنے غلامن پیش کریں۔ سارے ذرا غور دن آپ دا پیغام سن سن۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، او کما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور فرمانے سارے یک زبان ہو کر نعرہ لاؤ یا رسول اللہ۔ ختم نبوت و شیخ الاسلام کانفرنس میں آنے والے تمام معزز شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آستانہ مقدسہ آستانہ عالیہ سیال شریف نے ہر دور میں اسلام مخالف اٹھنے والے ہر فتنے کی سرکوبی کی ہے۔ آج بھی بحمدللہ یہود و نصارہ کے ہر مذموم ارادے کو ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ختم نبوت و شیخ الاسلام کانفرنس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ مسلمانان عالم کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کا پرچار ہو جائے اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین الحافظ القاری خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات حقہ سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ محترم حضرات، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اسے اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کے وجود مسعود سے ختم نبوت کے عظیم الشان محل کی تکمیل ہوئی۔ عقیدہ ختم نبوت پر متعدد آیات قرآنی اور تقریباً 200 سے زائد احادیث ہیں کہ جن سے عقیدہ ختم نبوت بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اس پر نہ صرف حضور علیہ السلام کی امت کا اجماع ہے بلکہ تمام آسمانی کتابوں اور آپ علیہ السلام سے قبل انبیاء اور رسول اعظام کا بھی اس پر اجماع ہے۔ دین اسلام میں جس طرح توحید اور رسالت، حشر و نشر اور قیامت کے بنیادی قطعی اور اصولی عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اسی طرح اس امر پر ایمان لانا از حد ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبی اکرم نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنی زبان حق ترجمان سے واضح اور احسن انداز میں بیان فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی ایک گھر بنایا ہو اور اس کو بڑی خوبصورتی سے مزین و آراستہ کیا ہو، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پس لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں اور میں ہی تمام نبیوں کا خاتم بن کر آیا۔ لہذا معلوم ہوا ختم نبوت کے محل کی تکمیل کے بعد جو شخص کسی بھی انداز میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو یا کوئی اور، وہ شخص جھوٹا ہے اور کذاب ہے، اس کا دعویٰ باطل ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے،
جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ معزز شرکاء، میں اپنی گفتگو کا اختتام ان کلمات پر کرتا ہوں کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے تمام مسلمانوں کو یا رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے متفق ہو کر اپنے تمام تر مسائل جمیلہ کو بروئے کار لانا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔